بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونستعین وخیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ مسلسل آپ کی خدمت میں 72 کے ذریعے سے مسائل فقہ پہنچایا جا رہا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے جوانوں کو جن چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ شرعی مسائل کو نہ جاننے کے سبب سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ہماری بحث جو چل رہی تھی غسل کے حوالے سے چل رہی تھی، جنابت و تذکرہ تمام ہوا۔ دوسرا غسل میں نے عرض کیا تھا غسل مس میت۔ آج ہم ابھی خدمت میں عرض کریں گے غسل میت، اگر کوئی مر جائے تو اسے غسل کیسے دینا چاہیے، اور یہ ہمارے ہر مومن بھائی کو یاد ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کب کس وقت کہاں پر کیسی ضرورت پڑ جائے جہاں ہمیں اس عمل کو انجام دینا پڑ جائے۔ لہذا ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کیسے میت کو غسل دیا جائے۔ جو غسل میت واجب ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ میت کو کتنے غسل دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے غسل میت کو دینا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے۔ پہلا غسل جو ہوتا ہے، پہلے بدن کو آپ صاف کر لیجئے۔ جب بدن صاف ہو جائے صابن وغیرہ کے ذریعے سے، اب اس کے بعد غسل دینا شروع کیجئے۔ پہلا غسل ہوتا ہے آب سدر، یعنی بیری کی پتی، اس میں اتنی مقدار تک ڈالی جائے کہ وہ مضاف نہ ہونے پائے۔ تھوڑی سی بیری کی پتی لیں، اسے مسل کر پانی میں ڈال دیں۔ طریقہ یاد رکھیے گا، جو طریقہ آپ حیات میں کرتے ہیں غسل کا طریقہ وہی ہے۔ تو پہلے سر و گردن اسی بیر کے پانی سے، اور پھر رائٹ سائڈ یعنی داہنی طرف، اور پھر بائیں طرف۔ یہ پہلا غسل ہے، یعنی آب سدر۔ آب سدر یعنی بیری کی پتی اس کے اندر ملا دی جائے، اور اتنی ملائی جائے کہ وہ پانی مضاف نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مضاف کیا ہے، کہ جس کے اوپر سے پانی کا نام ختم ہو جائے۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک آب مضاف ہے، ایک آب مطلق ہے۔ آب مطلق سے وضو غسل کرنا صحیح ہے، کیونکہ یہ خود بھی پاک ہے، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن آب مضاف میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آب مضاف خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ مضاف کیا ہے؟ جیسے پانی میں کوئی چیز ملا دی جائے اور لفظ پانی کا نام چھین لیا جائے۔ جیسے آپ پانی میں شکر ملاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شربت۔ پانی میں گلاب ڈال دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پانی۔ یعنی لفظ پانی ہٹ گیا ہے، تب یہ پانی بذات خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اتنی ہم بیری کی پتی ملائیں کہ پانی مضاف نہ ہونے پائے۔ پہلا غسل۔ دوسرا غسل ہے آب کافور۔ کافور بھی پانی میں اتنی مقدار ملائی جائے کہ وہ مضاف کی حد تک نہ پہنچنے پائے۔ پہلے جس طرح سے آپ نے آب سدر دیا، اسی طریقے سے آب کافور سے بھی دینا ہے۔ 3 مرتبہ سر و گردن، پھر 3 مرتبہ داہنی طرف، 3 مرتبہ بائیں طرف، یعنی پورے جسم پر پانی پہنچا دیں۔ تیسرا غسل ہے آب خالص، یعنی خالی پانی سے۔ طریقہ وہی ہے، 3 مرتبہ سر و گردن کو دھلیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، یعنی مکمل طریقے سے مرنے والے کے جسم پر پانی پہنچ جائے۔ تو یہ آپ نے ناظرین سنا کہ کتنے غسل واجب ہیں؟ 3 غسل واجب ہیں، آب سدر، آب کافور، آب خالص۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ غسل کس کو دینا چاہیے، کون ہے جو غسل دے، اس کے شرائط کیا غسل دینے والے کے؟ غسل دینے والے کے شرائط یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، دوسری شرط ہے بالغ ہو، اور تیسری شرط ہے عاقل ہو۔
اور چوتھی شرط ہے غسل کے احکام سے واقف ہو، یعنی احکام غسل اسے پتہ ہو، معلوم ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت اور غسل دینے والے میں مذکر مؤنث کے اعتبار سے مماثلت ہو، یعنی اگر مرنے والا مرد ہے تو غسل دینے والا مرد ہونا چاہیے، مرنے والا اگر مرنے والی عورت ہے تو غسل دینے والی عورت ہونی چاہیے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کو، میت کو، اور بیوی اپنے شوہر، یعنی میاں بیوی کو غسل دے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ تو ہے، چونکہ یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں، ان دونوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر شوہر مر جائے، کوئی نہیں ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یا بیوی مر جائے، کوئی نہیں ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ بھی چیز اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ میت کو غسل دینے میں دوسری عبادتوں کی طرح نیت کرنا واجب ہے۔ کیسے آپ نیت کریں گے؟ غسل میں دیتا ہوں اس میت حاضر یا حاضرہ کو، اگر مرنے والا مرد ہے تو میت حاضر، اگر مرنے والی خاتون ہے تو میت حاضرہ، آب صدر، آب کافور، آب خالص، الگ الگ نیت کریں گے۔ پہلے ہم نیت کریں گے کہ ہم غسل دیتے ہیں کس چیز سے؟ میت حاضر کو آب صدر سے۔ جب یہ مکمل ہو جائے پھر نیت کیجئے میں غسل دیتا ہوں آب کافور سے، پھر اس طرح سے آپ نیت کیجئے میں غسل دیتا ہوں آب خالص سے۔ تو یہ بات ہماری آج تمام ہو گئی غسل کے حوالے سے۔ تو یہ ذہن محفوظ ہو، 3 غسل واجب ہے، میں نے آپ کو طریقہ بیان کر بتا دیا، اور غسل دینے والے کے شرائط بتا دیا کہ کس کو غسل دینا چاہیے اور کس طرح سے غسل دینا چاہیے، کون کس کو غسل دے سکتا ہے، یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ انشاءاللہ یہ مسائل آگے بڑھتے رہیں گے، آپ لوگ زون لباس 72 کے ذریعے سے مسائل کو سیکھتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ